بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ۔ ہم نے جو ہے کل اپنے چینل پہ ایک مختصر انداز میں میلاد مصطفیٰ کو منایا تھا۔ آج پھر مختصر انداز میں ہم جشن صدیق اکبر منائیں گے۔ صدیق اکبر کا اصلی نام جو ہے وہ عبداللہ ہے۔ صدیق، عتیق یہ آپ کے القاب ہے۔ دور جہالت میں آپ نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، کبھی شراب کو نہیں پیا۔ آپ کا کردار اس طریقے کا تھا کہ قریش کے 11 سرداروں میں سے ایک سردار آپ ہوا کرتے تھے۔ آپ مردوں میں سب سے پہلے ہیں جس نے اسلام کو قبول کیا۔ اس وقت سے لے کر مصطفیٰ کریم کے آخری وقت تک جو ہے آپ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہے، چاہے وہ میدان ہو، مکان ہو، مسجد ہو، یہاں تک کہ ہجرت کی رات میں بھی آپ ساتھ تھے۔ اور بات یہ ہے کہ آج گنبد خضرا کے نیچے بھی مصطفیٰ کریم کے پہلو میں آپ آرام فرما رہے ہیں۔ آپ نے اپنا تن، من، آل، مال سب کچھ جو ہے حضور اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دیا۔ آپ نے اپنا مال رب کی راہ میں خرچ کیا۔ آپ جو ہے سارے صحابہ میں سب سے زیادہ بڑھ کر متقی، پرہیزگار اور علم والے تھے۔ یہاں تک کہ شجاعت کے معاملے میں بھی آپ ہی آگے تھے۔ ابھی کچھ وقت پہلے پاکستان سے ایک شیعوں کا دلہ جو ہے بڑا صحابہ پر بھوکتا بھوکتا یہ بات کہہ گیا کہ معاذ اللہ کہ وہ جنگ سے جو ہے تشریف لے گئے تھے۔ اس نے بڑے ہی جو ہے گندے جملوں میں اس بات کو کہا۔ میں اسے پوچھتا ہوں کہ کبھی وہ جو مولا علی کی محبت کا دم بھرتا ہے، کیا اس نے کبھی مولا علی کی یہ بات نہیں سنی کہ آپ ایک بار لوگوں سے پوچھتے کہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ شجاعت والا کون ہے؟ لوگ آپ کو بتاتے پر آپ بتاتے کہ نہیں، وہ صدیق اکبر کی ذات تھی، کیونکہ جنگ بدر میں جو ہے حضور کے لیے ایک ٹینٹ کو لگایا گیا ہوا تھا اور بات یہ آ گئی تھی کہ کون وہاں پہ رک کے حضور کی جو ہے حفاظت کر کے خدمت انجام دے گا۔ تو صدیق اکبر جو ہے وہاں پر اس وقت موجود تھے۔ یہاں تک کہ ایک بار جو ہے کفار حضور پر جو ہے زیادتی کرنے لگے تو صدیق اکبر آگے بڑھ کر کسی کو دھکا دیا، کسی کو کچھ کیا، اور اس معاملے میں جو ہے خود آپ بھی زخمی ہوئے۔ آپ جو ہے اپنا ہوش تک کھو گئے۔ جب ہوش آیا تو اپنا سوال چھوڑ کر مصطفیٰ کریم کے حال کے بارے میں سوال کیا۔ یہ ان کی شجاعت کا معاملہ تھا۔ مصطفیٰ کریم جب بظاہر اس دنیا سے تشریف لے گئے تو خلافت کا ایک اہم معاملہ صحابہ کے بیچ میں آیا۔ انصاری صحابہ کی جو ہے ایک جماعت، ایک گروپ کی میٹنگ ہوئی ایک صحابی رسول کے گھر پر، جن کا نام ہے حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس محفل میں جو ہے صدیق اکبر، فاروق اعظم اور بڑے بڑے صحابہ بھی موجود تھے۔ انصاری صحاباؤں میں یہ بات طے ہونے لگی کہ حضور جو ہے کسی بھی کام کے لیے ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر صحابی کو جو ہے مقرر کیا کرتے تھے، تو لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ خلیفہ بھی جو ہے وہ ایک انصار سے ہو اور ایک جو ہے مہاجرین صحابہ میں سے ہو۔ بہرحال اس میں سے جو ہے حضرت زید ابن ثابت کھڑے ہوئے اور آپ نے یہ بات کہی کہ حضور خود مہاجر ہے، تو حضور کا نائب، ان کا جان نشین خلیفہ بھی جو ہے مہاجر میں سے ہی کوئی ہونا چاہیے۔ انہوں نے صدیق اکبر کا نام آگے کیا، فاروق اعظم نے اور پھر باقی سارے صحابہ نے بیعت کر لی۔ آپ منبر پہ تشریف لے گئے، خطبہ دیا، دیکھا ایک صحابی رسول اس میں نہیں ہے، انہیں بلایا، اپنی خلافت پیش کی، انہوں نے قبول کی۔ پھر دیکھا کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بھی وہاں پہ موجود نہیں ہے، انہیں بھی بلا کر اپنی خلافت کو پیش کیا اور جو ہے مولا علی نے بھی آپ کی خلافت کو جو ہے تسلیم کر لیا۔ اب کوئی اپنے آپ کو مولا کہہ کے صدیق اکبر کی افضلیت پر بھونکے تو وہ بالکل مولا علی کا جو ہے عاشق و چاہنے والا نہیں ہے۔ صدیق اکبر نے اپنی خلافت کے دور میں بڑے سارے کام کو جو ہے پورا کیا۔ آپ نے مسلمہ ابن کذاب جیسے جھوٹے نبوت کے دعوے دار سے جنگ کی اور اسے جو ہے مٹی میں ملایا۔ آپ نے جو ہے منکرین زکوٰۃ سے جنگ کی اور منکرین زکوٰۃ سے بھی آپ نے جنگ کیا۔ ارتدال کے جو فتنہ اس وقت پھیلا ہوا تھا اس کو آپ ہی نے جو ہے ختم کیا۔ یہاں تک کہ جب منکرین زکوٰۃ کا معاملہ آیا تو آپ تنہا نظر آ رہے تھے کہ جو ان سے جنگ کرنے پہ تلے ہوئے تھے، باقی صحابہ جو ہے اس معاملے میں
تھوڑا سوچ و فکر میں تھے، پر بعد میں انہیں بھی سمجھ نہیں آیا کہ ان کے علم کا مقام تو کچھ اور ہی ہے۔ آپ نے جو ہے کافی سارے کاموں کو سر انجام دیا، آپ نے جو ہے اسلام کی فتوحاتیں کی، اور حضور کے بظاہر جانے کے بعد تقریباً 2-2.5 سال کا عرصہ آپ نے خلافت کی، اور غم نبی میں پھر آپ جو ہے بیمار ہوئے۔ آپ نے اپنے جانے سے پہلے فاروق اعظم کو جو ہے خلیفہ مقرر کیا، اور اپنی بیماری کے تحت آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ آج آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کا بلند کردار، آپ کی طہارت، آپ کی شجاعت، آپ کا علم یکتا ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے آپ جو ہے ہمارے پہلے خلیفہ بالفصل ہے۔ آپ ہر جمعہ میں سنتے ہوگے کہ امام خطبے میں پڑھتا ہے، بعد الانبیاء بالتحقیق افضل البشر جو ہے وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ آج ان کی افضلیت کو لے کر کے جو ہے بہت سارے ایرے گہرے نتھو ایرے برساتی مینڈک نکل آ کر کے اپنی اپنی رائے اور مشورے کو پیش کر رہے ہیں، پر یاد رکھیے تعریف الخلفاء میں بھی یہ بات ہے، جس میں امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ یہ بات کو لکھتے ہیں کہ اس پر اہل سنت کا اجماع ہے کہ صدیق اکبر کی جو ہے خلافت یہی جو ہے پہلے نمبر پہ ہے۔ تو آپ اور میں کوئی نہیں ہے جو آج بیٹھ کے طے کرے کہ پہلا نمبر کس کا، دوسرا کس کا، تیسرا کس کا، چوتھا کس کا۔ ہمارے لیے جب یہ معاملہ، یہ بات، یہ عقیدہ ظاہر ہو چکا، تب ہمیں یہی مان کے چلنا ہے کہ پہلے صدیق اکبر ہے، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی۔ تو اس طرح کی باتوں میں نہیں پڑیے، نہ ایسے لوگوں کو فالو کیجیے، نہ ان کی باتوں کو انسٹاگرام، یوٹیوب یا کہیں اور پہ سنیے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ہمارے لیے جو ہے ان کی خلافت یہ بلا فصل ہے، اور آپ کا پہلا نمبر ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ ان کے صدقہ طفیل ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔